السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال، میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے حسب حال کی جان شکنجے میں آئی ہوئی ہے۔ اللہ جانتا مت ماری گئی ہے میری، بہت برا حال ہے۔ میں تو ترستا ہی رہتا ہوں پنکھے کو دیکھ کے کہ یار قدرتی ہوا سے تھوڑا سا چل لو۔ حد ہو گئی ہے ویسے۔ ابھی تم یہ کہو گے کہ لوگ احتجاج نہ کریں، جتنا اک گئے لوگ، تمہیں پتا بڑے بڑے شہروں میں 2-2 4-4 گھنٹے صرف بجلی آ رہی ہے۔ مجھے کیوں پسا رہا ہو؟ میں نے کب یہ کہا ہے کہ احتجاج نہ کریں وہاں؟ تم نے 2-3 دفعہ یہ سیگمنٹ کیا کہ احتجاج لوگوں کو یہ بھی نہیں دیتا اس طرح۔ میری بات سنو، میں نے کب یہ کہا ہے کہ عوام احتجاج نہ کریں؟ اپنے الفاظ میرے منہ میں مت ٹھونسو۔ یہ تم نے خود کہا تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح۔ یار میں نے کب یہ کہا ہے بھائی کہ احتجاج، میں تو احتجاج کا بڑا سخت وکیل ہوں۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈھیٹ حکومت ہے، بلکہ یہ کیا ہماری ساری حکومتیں ڈھیٹ ہیں، اور اس قدر ڈھیٹ ہیں کہ جب تک عوام احتجاج نہ کرے یہ اپنے کان دھرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ میرا صرف میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے، بلکہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ عوام مہذب انداز میں احتجاج کریں۔ یہ کون سا احتجاج ہے؟ وابڈا کے دفتر جلا دینا، بسیں توڑ دینا اور ٹائر جلانا، یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ سادہ سیدھی سی بات ہے۔ مہذب بات مہذب لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تمہارا خیال ہے ہوتے ہیں دونوں کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں پہلے آپ، وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے نہیں پہلے آپ، نہیں پہلے آپ۔ ادھر تو کسی کو کہو نہیں پہلے آپ، کہتا مہربانی۔ ایک منٹ بات سنو، یہ ہم ہمیشہ دوسرے ملکوں یا دوسرے معاشروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب ان لوگوں نے وہاں پر مہذب انداز میں احتجاج کیا ہے اور اپنی بات منوا لی ہے۔ ہمارے ہاں یہ آج تک پریکٹس رہی نہیں۔ میں تمہیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ جو مسنگ پرسنز کی جو باڈی ہے، جو تنظیم ہے، انہوں نے کس قدر مہذب انداز میں احتجاج کیا ہے، اور اب وہ بہت خوشی کے ساتھ یہ آئے روز یہ خبر سنا رہے ہیں کہ ہمارا جو فلاں مسنگ ممبر تھا وہ بازیاب ہو گیا، اور انہوں نے پورے احتجاج کے دوران میرا خیال ہے ایک درخت سے ایک پتہ نہیں توڑا انہوں نے۔ اور نہیں یار، بجلی کی بات اور ہے، تم دیکھو تو صحیح، بجلی نہیں ہے، اوپر سے اتنی گرمی، بندہ ویسے ہی پاگل ہوا ہوتا ہے گرمی کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں بجلی نہیں ہے نا، ان لوگوں کے تو پیارے ان کے پاس نہیں ہے جنہوں نے مہذب انداز میں احتجاج کیا، کئی راتیں کئی دن گرمی سردی میں اسلام آباد کے سامنے، اسلام آباد کی سڑکوں پر بیٹھ کر انتہائی پیسفل مظاہرہ کیا ہے۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری جو ہے ہمارے حکمرانوں کی ڈھٹائی پر ہے۔ ہمارے حکمران آگے سے جواب دے دیتے ہیں جی ہم بجلی کہاں سے لائیں، عوام صبر کرے۔ چلو میں نے کہا یہ بھی بات کسی حد تک درست تسلیم کی جا سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر حکومت کے پاس عوام کو دینے کے لیے روشنی نہیں ہے تو کم از کم اندھیروں میں عوام کے ساتھ سانجھے داری کر لیں۔ کیا مطلب؟ مطلب حکومت اگر ہمیں لائٹ نہیں دے سکتی تو تاریکی میں ہمارے حصے دار بن جائے، اپنے کسی باڈی ایکشن سے، کسی عمل سے عوام کو یہ احساس دلا دے کہ جس اذیت اور عذاب سے آپ لوگ گزر رہے ہیں ہمیں بھی اس اذیت کا احساس ہے۔ کوئی صوبائی یا وفاقی جو حکومت ہے اس کا سربراہ صرف ایک اعلان کر دے کہ جب تک لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہو جاتا یا لوڈ شیڈنگ میں نمایاں کمی نہیں ہو جاتی، ہم اس وقت تک اپنے دفتر اور گھر میں ایئر کنڈیشنر کا استعمال نہیں کریں گے، ہم صرف پنکھا چلائیں گے۔ بہت اچھے، تو ہمارے تو پنکھے بھی نہیں چل رہے، ہم کیوں پنکھا چلانے دیں ان کو؟ یار چلو یار تھوڑا سا تو عوام کو احساس دلا دو۔ کیا تمہیں بتاؤں، اللہ جانتا ہے سارا دن ایسے ایسے پسینہ پونج کے مت ماری گئی ہے، منہ چھوٹا ہو گیا نیچے سے میرا۔ آج کل میں شیو تو نہیں کر رہا، منہ کے اوپر ہاتھ ہی اتنا پھیرتا ہوں کہ بال نکل ہی نہیں رہے۔ ٹریٹ بلیڈ استعمال کرتا تھا، آج کل چریٹ بلیڈ استعمال کر رہا ہوں۔ بھائی میں تو صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ عوام کی جو اتنی بڑی مزری ہے، عوام جس کرب سے گزر رہے ہیں، اس سارے معاملے میں حکومت کی طرف سے ایک لا تعلقی نظر آ رہی ہے۔ یار حکومت کی تو مت مار دیا امریکہ نے۔ امریکہ اس سارے معاملے میں کہاں سے آ گیا؟ امریکہ کس معاملے میں نہیں آتا جناب؟ پہلے ریمنڈ ڈیوس کی وجہ سے مات ماری ہوئی تھی، پھر نیٹو سپلائی کا سیاپا پڑا ہوا تھا، اب ڈاکٹر شکیل افریدی صاحب نے سیاپا ڈالا ہوا ہے ہمیں۔ اور یہ بات میں تمہیں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ 1.5-2 مہینے اسی طرح شور پڑا رہنا ہے، اس کے بعد امریکہ بہادر نے شکیل افریدی کو لے جانا۔ بالکل، کیونکہ وہ آگے سے فل زور لگا کے کھینچ رہا، اور ادھر سے تمہارے میڈیا کے کئی جو امریکہ کے چولی چوکا وہ پیچھے سے زور لگا رہی ہے۔
तो कल आके अमेरिका पहुंचा देना उन्होंने अफरीदी दे। ये जो पाकिस्तान में अमेरिकी कवाल है ना, बाज़ औक़ात मुझे हैरत होती है कि ये अमेरिका की मदा सराई में सहाफ़ती जो अखलाक है, जो उनका ज़ाब्ता अखलाक है, उसको भी ये बिल्कुल तहस नहस करके रख देते हैं। इतनी मोहब्बत इन पर, इनके असाब पर अमेरिका की मोहब्बत इस कदर सवार हो जाती है कि किसी चीज़ का भी ध्यान नहीं रखते। मैं अगले रोज़ सुन रहा था एक साहब को, बाकायदा वो जोश खताबत में पूरी ये बात साबित कर रहे थे कि शकील अफरीदी का जुर्म क्या है। भाई मैं तो इस बात पर एहतजाज कर रहा हूँ कि शकील अफरीदी पर ये जो अजीबो गरीब किस्म का इल्ज़ाम धरा गया है कि वो जनाब उसके तालिबान के साथ रवाबत थे, ये कैसा अजीब इल्ज़ाम है। मेरी राय तो सीधी सीधी ये है कि जानबूझकर उसके केस को कमज़ोर किया गया है, सिर्फ इसलिए ताकि अपील में या बाद में कोई बहाना बनाकर उसको इज्जत के साथ अमेरिका के हवाले किया जा सके। मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये समझता हूँ कि जिस बेईमाना अंदाज में ये सारा मामला हुआ है शकील अफरीदी वाला, शकील अफरीदी ने सिर्फ गद्दारी का ही वो मुर्तकिब नहीं हुआ, वो बाकायदा ये जितनी भी पाकिस्तान में सेहत के हवाले से कैंपेन्स चल रही हैं, रफाही कामों के जितने इदारे काम कर रहे हैं, इनके बारे में एक अरसे से बहुत सारी रूमर्स हैं, बहुत सारे इल्जामात हैं। ये जो हमारे यहाँ पोलियो की कैंपेन चलती है, इस पर बहुत ज़्यादा हलकों की तरफ से ये एहतजाज सामने आता था ना कि जनाब इसमें फैमिली प्लानिंग की दवाई शामिल है, इसलिए बच्चे ये पोलियो के कतरे ना आप अपने बच्चों को पिलाएं, कहा जाता था ना। तो लोग जो थे दूसरी तरफ से मजाक उड़ाते थे। मैं भी ये कहता हूँ कि ये बड़ी लग़्व किस्म की बात है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो यह मामला सामने आया शकील अफरीदी का, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पोलियो समेत दीगर जितनी भी कैंपेन्स हैं जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे चलाई जा रही हैं, जो इंसानी बुनियादों पर काम कर रहे हैं अमेरिका यहाँ पर या बैनुल अक़वामी तंजीम में, उनके बारे में शुकूक व शुबात बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितना बड़ा जुर्म है शकील अफरीदी का, ये कोई मामूली बात है यार। और दूसरी बात ये है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर अमेरिका में कोई शख्स, एक अमेरिकी शहरी जो है वो ISI के साथ कोलैबोरेट करके किसी शख्स कोई इंफॉर्मेशन शेयर करे, तो क्या अमेरिका उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा नहीं चलाएगा? यार तुम उनको देख लो, डॉक्टर गुलाम नबी फाई जो कश्मीर के लिए और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, उनको इसलिए अंदर दे दिया जी कि ये गैर कानूनी लॉबिंग कर रहे थे। हाँ, वो मामला भी तुम्हारे सामने है। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।